علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی تلاوت ہوئی۔ سورہ کہف جیسا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ہر دو جمعے کے درمیان اس کے لیے آسمان سے خصوصی نور نازل ہوگا۔ اس کی شخصیت میں، اس کے کاموں میں نورانیت نظر آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر جمعہ سورہ کہف ضرور تلاوت کریں۔ سورہ کہف میں اللہ نے 3 واقعات بیان کیے ہیں اور تینوں بھی حیرت انگیز۔ سب سے پہلا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، کہف غار والوں کا ہے۔ وہ 7 نوجوان تھے جو 300 سال تک غار میں سوئے، اور ہر سال الحمدللہ ہم تفسیر میں سنتے ہیں وہ واقعہ۔ اصل میں یہ سورہ نازل ہوئی یہودیوں کے سوال پر۔ یہودیوں نے سوال کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ واقعتاً نبی ہیں تو ذرا وہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیجئے۔ اور یہ چیز صرف یہودی جانتے تھے، باقی کوئی قوم کو اس کا علم نہیں تھا۔ عرب تو اس سے بالکل ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کہف اتار دی کہ یہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ بھی بتا دیجئے۔ اس کے علاوہ 2 واقعات اور بتاتا ہوں میں حیرت انگیز، جس کا علم ان کو بھی نہیں ہے، یہودیوں کو بھی نہیں ہے، وہ بھی بتا دیجئے تاکہ آپ کے نبوت کے بارے میں کوئی شک نہ رہے۔ اصحاب کہف کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کا ہر پہلو بڑا جو ہے تعجب خیز ہے۔ واقعے کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے بنی اسرائیل میں، اور نبی ہیں، نبی کی زبان پہ علم کا سمندر بہہ رہا تھا۔ وجد میں آ کے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کیا اس روئے زمین پر اس وقت آپ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر سوچ کے جواب دیا کہ نہیں، اور ان کا جواب غلط نہیں تھا، کیونکہ وہ نبی تھے، رسول تھے۔ نبی اور رسول سے زیادہ علم والا زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ وہ غیر نبی غیر رسول ہوگا جو بھی ہوگا، اور اس کے پاس نہ وحی آتی ہوگی نہ کوئی اللہ کا علم ہوگا۔ تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا، صحیح کہا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ نہیں، آپ سے بھی زیادہ علم والا روئے زمین پر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے خضر۔ سب سے بڑا پیغام یہی ہے، کوئی بھی بڑا علم والا، ہنر والا کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں ہی ہوں۔ ہر ایک کے اوپر ایک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والے کو میں نے رکھا ہے، لہذا کوئی تکبر اور غرور نہ کرے اپنے علم پر، اپنے فن پہ، اپنے ہنر پہ۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ میرا ایک بندہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرا ایک بندہ ہے حضرت خضر علیہ السلام، آپ ان سے ملاقات کے لیے سفر کیجیے۔ اور اللہ نے نشانی یہ بتائی، مجمع البحرین، جہاں 2 سمندر آ کر آپس میں ملتے ہیں، اسی مقام پہ وہ میرا بندہ کہیں نظر آئے گا، ڈھونڈ لینا۔ اور نشانی یہ بتائی کہ تم ایک مچھلی رکھ لینا اپنی تھیلی میں، وہ مچھلی مردہ ہوگی، وہ مچھلی جہاں زندہ ہو کے سمندر میں داخل ہو جائے گی، سمجھ جانا وہیں آس پاس میں میرا بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، اپنے غلام یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور چلے، یہاں تک کہ مجمع البحرین کے پاس پہنچے۔ وہاں تلاش کیا، کوئی انسان نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے سو گئے، یہاں تک کہ ان کا غلام ہوشیار جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا اچانک تھیلی میں حرکت ہوئی، وہ مچھلی زندہ ہوئی اور باقاعدہ سمندر میں داخل ہوئی۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں سمندر میں داخل ہونے کا انداز ایسا تھا، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ اس کے لیے ایسا لگ رہا تھا سورنگ بنتی چلی جا رہی ہے اور وہ اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ساری حکمتیں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، بس بتانا تھا کہ بہت کچھ ہے روئے زمین پر، علم کا سمندر، کبھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، غلام نے کہنا بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، شیطان نے اسے بھلا دیا۔
بتانا تھا کہ اچانک مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں داخل ہوئی، لیکن بھول گیا کہنا۔ سفر آگے چالو ہو گیا۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ذکر کیا مچھلی کا، تو اس نے کہا کہ وہ تو وہیں پر جو ہے زندہ ہو کے سمندر میں داخل ہو گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہی تو جگہ تھی جہاں کے لیے میں نکلا ہوں سفر پر۔ فرتد علی آثارہما قصصا، جس راستے سے گئے اسی راستے سے واپس آئے پھر وہیں پر، اور وہاں بندے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کافی تلاش کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ زمین پر سفید چادر اوڑھے کوئی شخص سو رہا ہے۔ جا کر ہلکا سا جگایا موسیٰ علیہ السلام نے، تو ادھر سے آواز آئی کون ہو موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ کون؟ کہنے لگے میں خضر ہوں علیہ السلام۔ اس کے بعد ضیافت وغیرہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس روئے زمین پر میرے سے بھی بڑا علم والا ایک ہے، اور وہ آپ ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ رہو گے صبر نہیں کر پاؤ گے۔ میرے ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے میں جو کروں خاموش دیکھتے رہنا، زبان نہیں کھولنا، سوال نہیں کرنا۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو میرے ساتھ رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، میں زبان بند رکھ کے صرف دیکھوں گا اور سیکھوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کو ساتھ لیے، کہہ رہے ہیں فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ سمندری سفر کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی ابھی سفر شروع کی تھی، خرقہا، حضرت خضر نے کشتی کے کسی حصے کا ایک تختہ توڑ دیا، تختوں سے مل کے کشتی بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے تختہ توڑ دیا، پانی کی سطح اوپر ہوئی، پانی اندر آئے گا، سب ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا تم خاموش نہیں رہ سکتے، لہذا اب میری شاگردیت سے میں آپ کو نکالتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، موقع دیجئے، لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ مت کیجئے، بما نسیت، میں بھول گیا تھا، اپنی شرط پہ پورا نہیں اترا، مجھے موقع دیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر انہیں اپنے ساتھ لیا، یہاں تک کہ وہ گزرے ایک ایسے مقام پر آبادی میں جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑ کے فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے اقتلت نفسا زکیہ، ایک معصوم جان کا آپ نے قتل کر دیا۔ پھر وہی سوال حضرت خضر کا کہ میں نے کہا تھا میرے ساتھ رہ کر خاموش نہیں رہ پاؤ گے، صبر کی صلاحیت نہیں رہے گی، پھر آپ بول پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع اور دیجیے، اور اس مرتبہ اگر میں بولا تو اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ مجھے اپنی شاگردیت سے نکال دیں۔ اس کے بعد حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آبادی سے گزرے۔ آبادی والوں نے ان کے ساتھ جیسی میزبانی اور جیسا سلوک کرنا تھا نہیں کیا۔ اس زمانے میں مہمان اگر آ جاتا آبادی میں، علاقے میں، اس کی میزبانی ہوتی، عزت ہوتی، حسن سلوک ہوتا، لیکن ایسا کوئی سلوک ان لوگوں نے نہیں کیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام اپنا خاموشی سے چل رہے تھے، یہاں تک کہ گاؤں کے اخیر میں ایک دیوار جو گرنے کے قریب تھی، چھوٹی سی ایک دیوار، حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں تھوڑی دیر محنت کر کے اس دیوار کو برابر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گاؤں والوں نے کوئی حسن سلوک نہیں کیا، اور آپ جاتے جاتے ایک حسن سلوک کر کے جا رہے ہیں، ان کی گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو ہے میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رہ سکتا، نہیں رکھ سکتا، لہذا اب یہاں سے ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان فراق اور جدائیگی کا وقت آ گیا۔ البتہ جانے سے پہلے میرے تینوں کام کی وجہ سنتے جاؤ۔ تینوں کام کی وجہ سننے سے پہلے یہ جان لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ کتابی علم تھا، تورات کا علم، واسطے کا علم ہوتا ہے، استاد سے، کتاب سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور عام انسانوں کو یہی علم ہے۔ خضر علیہ السلام کو جو علم تھا وہ علم لدنی تھا، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے دل میں اترتا ہے، درمیان میں نہ فرشتہ نہ کتاب،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں علم دیا تھا، کتابی علم بھی، لدنی علم بھی، دونوں کے واقعات آپ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا سنو، وہ جو کشتی تھی وہ وہاں سے نکل کے ایک ایسی جگہ جا رہی تھی، ہمیں تو درمیان میں اتر جانا تھا ساحل پر، لیکن یہ ایک ایسے علاقے میں جا رہی تھی جہاں کا بادشاہ سمندری کشتیوں پہ غلط نظر رکھتا ہے، جو کشتی پسند آ جاتی ہے اسے غصب کر لیتا ہے، زبردستی ظالم بادشاہ ہے۔ اور وہ کشتی 2 یتیم بچوں کی تھی، 2 یا 1 یتیم بچے کی کشتی تھی، غریب ہے وہ، اسی سے وہ جو ہے کماتا ہے، کھاتا ہے، جو بھی کرتا ہے۔ اور وہ کشتی بڑی خوبصورت تھی، اگر وہ بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ لے لیتا، اس لیے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ ایک عیب نظر آ جائے اور بادشاہ اس کشتی کو نہ لے۔ اور جس بچے کو قتل کا حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر بہت بڑا فاسق و فاجر بننے والا تھا، یہاں تک کہ اپنے والدین کا نافرمان اور ان کو کفر اور شرک پہ مجبور کرنے والا تھا، تو یہ آگے چل کے بڑی تباہی مچانے والا تھا، اسی لیے میں نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی اللہ کی طرف سے مجھے اجازت تھی۔ پھر یہاں پر بات بتا دینا مناسب ہے کہ یہ علم اس وقت کسی کو نہیں ہے، لہذا کتنا بڑا بھی فاسق و فاجر ہو، قتل کی اجازت نہیں ہے، اصلاح کی اجازت ہے۔ یہ علم خاص تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، لہذا اسی لیے میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اور وہ دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے والد دنیا سے جانے سے پہلے دفینے کے طور پہ اپنی پوری جائیداد دیوار کے نیچے دبا کے دیوار کھڑی کر کے چلے گئے، جو اس زمانے میں اپنے پیسوں اور سونا چاندی کی حفاظت کے لیے یہ سب طریقہ ہوتا تھا، دفن کر کے اوپر دیوار وغیرہ کھڑی کر دینا، مکان تعمیر کر دینا۔ اب اگر وہ دیوار گر جاتی بنیاد کے ساتھ تو دفینہ نظر آ جاتا، کوئی بھی جو ہے اسے چرا لیتا، ڈکیتی ہو جاتی اور وہ یتیم محروم ہو جاتے اپنے باپ کی جو ہے جائیداد سے اور ان کی چھوڑے ہوئے پیسوں سے، اس لیے میں نے ایک دیوار کو پھر سے کھڑا کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ جب یہ بچے پھر جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، باپ کا وصیت نامہ پڑھ لیں، وہ خود آ کے دیوار گرا کے اور وہ جو اپنا دفینہ حاصل کر لیں۔ تو یہ میں نے 3 کام 3 حکمتوں کے تحت کیے تھے، جس پر اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو صبر نہیں ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت کچھ سیکھ لیے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے، اور وہاں سے پھر وہ واپس چلے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا تھوڑا سا علم لدنی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا، اور ان کی حرکتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اور ہر حرکت کے پیچھے حکمت تھی، فائدہ تھا۔ تو جس کے پاس اصل پورا کا پورا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اگر وہ کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے، اچانک کسی کا انتقال، اچانک نقصان، اچانک بہت بڑا جو ہے خسارہ، تو ہماری عقل میں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت غلط ہو گیا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سورہ کہف کی ان حکمتوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔